درد نہ بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ گڑ گڑانے والوں کو۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیں۔ جب اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائیں گے۔ جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائیں گے۔ جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیب اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ یا اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیب اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ تصور تو پھر تصور ہے، اس کے کن سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ جو اللہ پاک سے رو کر مانگتے ہیں پھر انہیں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پہ اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ فاصلہ کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پہ اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پہ اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اسی لیے کعبے کو مدینے سے جدا رکھا ہے۔ اور محبتوں میں ہمیشہ سب سے پہلا حق اللہ کا، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسرا حق ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اور سب سے جلدی راضی ہو جانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اب تو ہم تہجد کے پابند ہیں، پہلے تو نمازیں بھی قضا کرتے تھے۔ ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ وہ بار ضبط کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھار کائنات کی ہر شے یوں اداس لگنے لگتی ہے جیسے یہاں کبھی خوشیوں کا بسیرا ہی نہ ہوا ہو۔ کبھی کبھار مجھے دنیا بہت بے بس اور بے رحم لگنے لگتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کبھی یوں لگتا ہے جیسے صبر آ گیا ہو، اور کبھی پھر سے وہی بے چینی گھیر لیتی ہے۔ مجھے میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں ملتا؟ میں نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے دوست سے سوال کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر میری جانب دیکھ کر کہنے لگی کہ جانتے ہو ضبط کب مشکل ہو جاتا ہے؟ جب ہم حقیقت تسلیم نہیں کر پاتے، جب ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو پاتے، پھر ہمیں ہر چیز اداس لگنے لگتی ہے، کیونکہ ہم اللہ کی مصلحتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یہ انسان کا فطرتی عمل ہے کہ اس کو تب تک حکمت سمجھ نہیں آتی جب تک وہ اللہ کے فیصلوں پر آمین کہنا نہ سیکھ لے۔ خود سوچو، جب اللہ تمہارے ہاتھ میں پھول تھما رہا ہو اور تم اس پھول کو زمین پر گرا کر کانٹوں کی طلب میں اس سے دور بھاگنا شروع کر دو، تو نہ وہ پھول تمہارے حصے میں آئے گا نہ اللہ ملے گا۔ پھر وہ کانٹا تمہارے پیروں میں چبھے گا اور تم گر جاؤ گے۔ اور جانتے ہو جب گر جاؤ گے تب سب سے پہلے اسی کا نام پکارو گے جس کو ناراض کر کے بھاگے تھے، مگر